بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. So today we will continue the topic we last left. ہم لوگوں نے لیڈرشپ کو لاسٹ لیکچر میں کور اپ کیا تھا اینڈ بلکہ کورس اوور ویو ہم نے کیا تھا جو کہ ہم 8 ہفتوں میں پہلے پڑھ چکے تھے. کورس ریویو کیا تھا اور آج سے ہم جو ہمارے کانٹینٹس ہیں اس لحاظ سے کورس کو جاری رکھیں گے. ایز یو گائز نو کہ یہ کورس ڈاکٹر حسن اور میں جوائنٹلی پڑھا رہے ہیں اور سر جو ہیں اس میں انٹرپرینیورشپ کا پورشن کور کر رہے ہیں اور میں لیڈرشپ کا پورشن کور کر رہا ہوں. آلدو انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس تھوڑے سے زیادہ ہیں اور لیڈرشپ اس سے کچھ کم ہے. ہاؤ ایور دونوں کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. تو جیسا کہ آپ کے ساتھ ابھی میں نے یہ اسکرین پہ شیئر کی ہوئی ہے بک اور یہ آپ کے اسٹڈی گروپ پہ بھی اپلوڈڈ ہے. تو اس میں سے ہم جو ٹاپک آج اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے پاور ان پالیٹکس اینڈ وی ول کنٹینیو دس ٹاپک ان دا نیکسٹ ویک ایز ویل. آج ہم نے جو پورشن کور کرنا ہے وہ ہے پاور کا کہ لیڈرشپ کے اندر اینڈ دس از دا ویری نیکسٹ چیپٹر آفٹر دا لیڈرشپ جو کہ ہم نے آن کیمپس ہی اسٹڈی کیا تھا. تو اس کے بعد ویری نیکسٹ چیپٹر ہے اور ہم اس میں کنٹراسٹ کریں گے کہ لیڈرشپ کے اندر پاور اینڈ پالیٹکس کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طریقے سے آپ اسے کنٹراسٹ کر سکتے ہیں ود دا لیڈرشپ. سو لیٹ اسٹارٹ. تو پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. What is meant by power? In an organization, power refers to a capacity that A has to influence the behavior of B, so B acts in accordance with A's wishes. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیڈرشپ کے سیکشن میں یہ پڑھا تھا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے انفلوئنس کر سکتا ہے اور ہم نے اس کی کافی ساری ٹائپس بھی پڑھی تھیں. فارمل لیڈرز بھی ہوتے ہیں, کیرسمیٹک لیڈرز بھی ہوتے ہیں. اور پرپس لیڈرشپ کا کیا تھا؟ دا پرپس آف لیڈرشپ واز کہ آپ انفلوئنس کر سکیں اپنی ٹیم کو جو کہ آپ کی سبارڈینیٹ ہے ٹو اٹین دا آرگنائزیشنل گولز, be it by formal power or the charismatic power that you get from your personality or traits. اور اس میں ہم نے بیہیورل تھیوریز دیکھی تھیں, لیڈرشپ کی ٹریٹ تھیوریز دیکھی تھیں اور اسکینڈینیوین اسٹڈی دیکھی تھی اور اس طریقے سے کافی سارے ہم نے ویز دیکھے تھے کہ ہاؤ یو کین بیکم اے لیڈر یا جو لیڈرز ہوتی ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اب یہ جو کانٹینٹ ہے اس میں ظاہر ہے لیڈر ہیز ٹو ایگزرٹ ہز پاور ٹو اٹین دا آرگنائزیشنل گولز. اب وہ کیرسمیٹک کوالٹیز بھی پاور کی ایک ٹائپ ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن پہ اگر غور کریں اس میں یہ لکھتا ہے کہ پاور ریفرز ٹو دا کیپیسٹی دیٹ اے ہیز ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف بی, یعنی کہ انفلوئنس کرنا بی کے بیہیویئر کو سو دیٹ ہی میں ورک اکارڈنگ ٹو یو. جو آپ اسے کام بتاتے ہیں وہ اس کو کر سکے اینڈ دیٹس obviously the organizational goals or milestones that you have to achieve. So this is called power. So they looks quite similar. Leadership اور power جو ہے وہ contrasting aspects لگتے ہیں and they are quite similar. لیکن تھوڑا سا اس میں فرق بھی ہے جو ہم اس چیپٹر کے اینڈ پر دیکھیں گے. However, یہ بات تو کنفرم ہے کہ a leader needs power, یعنی کہ a leader needs influence. اگر آپ کا انفلوئنس اپنی ٹیم پر نہیں ہوگا تو how you are going to achieve the organizational goals, یا آپ جو ان کو کام بتائیں گے according to your wish, how will you achieve that? So influence جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو پاور چاہیے. So power and leadership are basically interconnected aspects. Sorry. They are same in one way and they ان کی ڈیوائڈنگ لائن بھی ہے, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. وی کانٹ سے کہ لیڈر is equal to power in contextual terms, although they share a lot of characteristics, but there is a dividing line between them and we will see when the chapter ends. ہم اس کو کنٹراسٹ کریں گے نیکسٹ ویک میں. تو ابھی اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پاور کی کیا ٹائپس ہیں. لیڈرشپ کی تو آپ لاسٹ لیکچر جو ہم نے آن کیمپس لیا تھا اس میں دیکھیں یہ پڑھ کر آئے تھے.
ट्रेड थ्योरीज भी आपने देखी थी, बिहेवियरल थ्योरीज देखी थी, फिर कॉन्टीजेंसी थ्योरी देखी थी, फिर स्कैंडिनेवियन स्टडी देखी थी एलएमएक्स थ्योरी में, कैरिस्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखी थी, और फिर हमने कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ लीडरशिप जो है उनको सॉल्व किया था। अब हम डिस्कशन को लेके चलते हैं पावर की तरफ। ओके इसी पावर की डेफिनेशन को हम दूसरी तरह से भी बयान कर सकते हैं। वी मे नेम इट डिपेंडेंस, B's relationship to A when A possesses something that B requires. इन्फ्लुएंस करने के किसी को बहुत से तरीके हो सकते हैं, और जो भी तरीका आप अडॉप्ट करें, डिपेंडेंस इज द की टू इन्फ्लुएंस। जब बी आप पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड करेगा, बी की कोई स्टेक आपके पास होगी, यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस आइदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली टू द पार्टी बी, तब आप ये कह सकते हैं कि बी डिपेंड्स ऑन ए। If you are a leader and you possesses some stake that may affect positively or negatively to the party B, then you may say that A has the power to influence B. So power and dependence again interconnected हो गए। अगर आपके पास पावर है तो डेफिनेटली B जो है वो A पे डिपेंड कर रहा होगा। अब ये नॉट नेसेसरीली रिवॉर्ड या पनिशमेंट की पावर हो सकती है, जो हम आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में, कोर्सिव या रिवॉर्ड पावर हो सकती है। ये इमोशनल पावर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कैरिस्मेटिक लीडर है और उसके पास इमोशनल पावर है, कैरिस्मेटिक पावर है, रिलीजियस पावर है, तो ये भी एक डिपेंडेंस है बी पार्टी की ए पे। ए पोजेसेस दैट कैरिस्मेटिक क्वालिटीज, दैट रिलीजियस पंच, दैट ट्रेट क्वालिटीज के जो पार्टी बी है वो उस पर डिपेंड करती है। तो ए अगर उसको इन्फ्लुएंस कोई हुक्म देगा तो वो बी जो है उस कैरिस्मेटिक क्वालिटी के नजरिए में, या उस रिलीजियस पावर पंच के, या ट्रेड पावर पंच के इम्पैक्ट के अंदर ए की विश को पूरा करेगा। So it's not always reward and punishment, it may be personal traits or charismatic powership as well. So अभी हमने आज की क्लास में पावर और डिपेंडेंस दो एस्पेक्ट्स को देख लिया। So पावर को हम पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, when party A has the power to influence party B, and how it will influence, definitely B will be dependent on A. So सेम एस्पेक्ट्स हैं डिपेंडेंस एंड पावर। ए के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पावर है, और पार्टी बी के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये डिपेंडेंस है, क्योंकि ए इज द लीडर, उसने तो अपनी पावर एग्जर्ट करनी है बी के ऊपर। तो जब ए के पर्सपेक्टिव से हम पावर की डेफिनेशन देखेंगे तो ये इन्फ्लुएंस होगा जो उसका बी पर होगा, और बी के पर्सपेक्टिव में जब हम देखेंगे तो वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिक्स की एग्जांपल ले लें, जो पॉलिटिकल फिगर हेड होता है उसकी डायरेक्शन को उसके पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर इमोशनली, और पॉलिटिक्स का एक पार्ट इमोशन है, इमोशनली अटैच्ड टू देयर लीडर। सो जो वो उनको हुक्म देता है वो उसको करते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट हैं ए के ऊपर इमोशनली। द पार्टी मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देयर पॉलिटिकल लीडर। और जब मैं लीडर की पर्सपेक्टिव से ये डिफाइन करूंगा, द पॉलिटिकल लीडर और फिगर हेड हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स और हर फॉलोअर्स। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव दूसरे हैं। अगर लीडर के पर्सपेक्टिव में देखें तो इन्फ्लुएंस इज पावर, अगर आप सबॉर्डिनेट्स या टीम के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उनकी डिपेंडेंस है एक के ऊपर। सो एक ही पर्सपेक्टिव को हम दो तरह से देख सकते हैं। तो ये तो आज की लेक्चर की पहली चीज हो गई, डेफिनेशन ऑफ पावर। और पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए थे कि लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है अपनी टीम को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन मैनी वेज। वो किसी भी तरह की पावर हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल पावर हो सकती है, जिसकी लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में हमने थ्योरीज पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में। बस आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। बेसिस ऑफ पावर, एक लीडर पावर एक्सट्रैक्ट किस किस तरह से कर सकता है, ये इसने यहाँ पे 5 बेसिस दिए हैं जिससे कि पावर एक्सट्रैक्ट कर सकता है कोई लीडर। वन इज द कोर्सिव पावर, जब आप किसी को नेगेटिवली
امپیکٹ کر سکیں, کسی کو پنش کر سکیں. ود ان این آرگنائزیشن مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایسی پاورز ہیں کہ آپ فائنینشلی یا اسٹیٹس وائز کسی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں, اس سے کوئی ریسورس واپس لے سکتے ہیں, اس کو ڈیموٹ کر سکتے ہیں, سیلری کٹ کر سکتے ہیں, آرگنائزیشن سے باہر کر سکتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہے کوئرسو پاور. تو ایک تو یہ طریقہ ہے پاور کا. اگر ہم اسٹیٹ کی مثال لیں اور اسٹیٹ میں کوئی ایلیگل ایکٹ کرتا ہے تو اسٹیٹ کے پاس کوئرسو پاور ہوتی ہے کہ اس پرسن کو ایز پر کانسٹیٹیوشن دے میں جیل ہم اور ایون ہینگ ہم ایز پر لا. اگر کوئی اس طرح کا وہ کرمنل آفینس کرتا ہے تو یہ اسٹیٹ کی کوئرسو پاور ہوتی ہے. اور اسے ایکسرسائز کون کرے گا؟ اسٹیٹ نے جو لیڈرز امپاور کیے ہوں گے اس معاملے میں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا کورٹ آف لا ہے جو اس طرح کے ڈیسیجنس لے سکتا ہے. تو فارمل پاور ایک لیڈر ایگزرٹ کر سکتا ہے 5 ویز میں. فرسٹ از دا کوئرسو وے وین یو کین پنش اور افیکٹ نیگیٹیولی ٹو پارٹی بی. پارٹی اے ہیز فارمل کوئرسو پاور اف اٹ کین نیگیٹیولی امپیکٹ پارٹی بی. اسی طرح سے ریوارڈ پاور ہے, اور ریوارڈ پاور اپوزٹ ہے کوئرسو پاور کے. ایک لیڈر, if a party A is leader, it can affect by reward power to the party B by awarding some resources, social status, کسی بھی طرح سے اگر وہ پازیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے پارٹی بی کو پارٹی اے تو یہ اس لیڈر کی ریوارڈ پاور ہوگی. پہلی تھی کوئرسو پاور نیگیٹو افیکٹ کرنے کی, دوسری ہے جی ریوارڈ پاور جس میں وہ پازیٹیولی افیکٹ کر سکتا ہے, کوئی پروموشن دے سکتے ہیں, کوئی سیلری انکریز آپ کو آرگنائزیشن میں مل سکتی ہے, کوئی ریسورس مل سکتی ہے لائک ان آٹو موبائل, اور فارن پوسٹنگ ہو سکتی ہے, لاٹ آف ادر تھنگس. اسی طرح سے اسٹیٹ بھی اپنے سٹیزنس کو, اگر اسٹیٹ بھی ایک آرگنائزیشن کی ایگزامپل ہے, وہ ریوارڈ کر سکتی ہے اپنے سٹیزنس کو بائی ڈفرینٹ مینس. اگر کسی نے کسی فیلڈ میں بہت اچھا پرفارم کیا تو جس طرح سے صدارتی حسن کارکردگی ہوتا ہے, یا اسی طرح کے ڈفرینٹ میڈلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ شعبے میں, وہ اسٹیٹ کی اپریسیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے ود ان این آرگنائزیشن جو ہے وہ آپ اپریسیشن کی ریوارڈ پاور یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یوٹیوب انفلوئنس کرتا ہے, جب اتنے ملین سبسکرائبر ہو جائیں تو یہ بٹن بھیج دیا, جب اتنے ملین ہو جائیں تو یہ بھیج دیا, پلس آپ کو فائنینشلی بھی اس میں ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. جتنی زیادہ آپ اپنے سبسکرائبر اور جتنا اچھا کانٹینٹ دیتے ہیں اتنے زیادہ ایڈس ملتے ہیں, اینڈ یو گٹ فسکل بینیفٹ ایز ویل. تو دین یوٹیوب ہیز دا انفلوئنشل پاور ود یو. آپ کے پاس ایک ریوارڈ پاور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک منٹ جی. اوکے جی, تو یہ آپ کی کہلاتی ہے ریوارڈ پاور. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھرڈ پاور کی ٹائپ پہ, یہ ہے لیجیٹیمیٹ پاور, لیجیٹیمیسی. یہ کیا ہوتی ہے جی؟ آپ کی پوزیشن ان این آرگنائزیشن. In formal groups and organization, probably the most common access to one or more of the power bases is through legitimate power. It represents the formal authority and control. اور اتھارٹی ہوتی کیا ہے؟ ریسورسز کو آکیوپائی کرنا. اسٹرکچر جو آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے اس کی پوزیشن آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ آرگنائزیشنل ریسورسز کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کی بن جاتی ہے لیجیٹیمیٹ پاور, جو آپ اپنی پوزیشن کی بیس پہ ریسورسز کو ہولڈ کرتے ہیں, اور ان ریسورسز کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں. دا اسٹیٹس آف اے پرسن ان این آرگنائزیشن, آپ کے عہدے سے اس سے کیا ہوگا؟ ایموشنل لیجیٹیمیسی آئے گی. ٹھیک ہے, یہ جو عہدہ ہے دس از آلسو اے ریسورس, یہ ایچ آر ایم ریسورس ہے. آپ کا جو اسٹیٹس ہے, جو ڈیزگنیشن ہے, دس از آلسو اے ریسورس. یہ نان ٹینجیبل ریسورس ہے, لیکن اس سے جو ہے آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے باقی لوگوں کے اوپر. مثال کے طور پہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, ہائی کورٹ کے جج ہیں, تو آپ کی جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے, جو باقی لائرز ہیں, جو یا آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں, سول ججز ہیں, جوڈیشیل میجسٹریٹ ہیں, دے ول ریسپیکٹ یو ڈیو ٹو دا لیجیٹیمیسی اور دا یور پوزیشن ان این آرگنائزیشن. آپ کی عہدے کی وجہ سے, جو کہ ایک نان ٹینجیبل ریسورس ہے بٹ اٹس اے ریسورس. جب آپ آرگنائزیشنل ریسورسز کو ہولڈ کرتے ہیں
تو آپ کی ایک جو ہے وہ لیجیٹیمیسی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ ٹریجرر ہیں کسی کنٹری کے اندر یا وزیر خزانہ ہیں تو آپ کی ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہو جاتی ہے, بیکاز یو آر ہولڈنگ دا ریسورسز آف اے کنٹری, فزیکل ریسورسز, اور آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی لیجیٹیمیٹ پاور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کسی آرگنائزیشن میں کسی بھی طرح کی یا ریسورسز رکھنا یا پھر نان ٹینجیبل یا نان ٹینجیبل ریسورسز رکھنے سے آپ لیجیٹیمیسی حاصل کر دیتے ہیں ان دیٹ آرگنائزیشن. تو 3 ٹائپس ہم نے دیکھ لی جی. ایک لیڈر کوئرسو پاور یوز کر سکتا ہے, ریوارڈ پاور یوز کر سکتا ہے, لیجیٹیمیٹ پاور یوز کر سکتا ہے. 5 پلرز ہیں جہاں سے پاور ایمینیٹ ہوتی ہے. یہ ہیں بیسز آف پاور. کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے آپ پاور ایگزرٹ کر سکتے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے اپنی ٹیم پہ, سو دیٹ آپ آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کر سکیں. اچھا, اب جو باقی جو 2 طرح کی پاورز ہیں نا, یہ گروپ ہو جاتی ہیں پرسنل پاور کے اندر. یہ جو ہم نے 3 پاورز پڑھی ہیں پہلی, یہ کہلاتی ہے فارمل پاور. یعنی پاور کے 2 پلرز ہیں, ایک فارمل اور ایک پرسنل پاور. A leader can influence his or her subordinates through formal or personal power. The formal power emanates from coercive power, that is the power to negatively affect party B, or from the reward power, the power to affect positively your subordinates, or the legitimate power that emanates from the status within an organizational hierarchy, which means that you hold certain resources that may be your position as well, both tangible and non-tangible resources within an organization. تو یہ تو ہو گئی آپ کی فارمل پاور. اچھا, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ managers can also extract the formal power as well. مینیجر اور لیڈرز کے اندر بھی ایک تھن لائن ہے نا, جو کہ بہت سے کانٹیکسٹ میں وائڈ ہو جاتی ہے, یعنی کہ لارجر ہو جاتی ہے اور کچھ جگہ پہ تھن ہو جاتی ہے. سو پاور جو ہے وہ مینیجرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیڈرز بھی. اس کو ہم کنٹراسٹ کریں گے جب ہم پاور اینڈ پالیٹکس کو ختم کرتے ہیں. تو جو کنٹمپریری ایشوز آف پاور اینڈ پالیٹکس ان کانٹیکسٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دس چیپٹر انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ابھی ہم صرف اس کے پاور کی کانٹینٹس کو پڑھ رہے ہیں. تو جو 5 بیسز آف پاور ہیں اس میں لاسٹ 2 بیسز ہیں فرام دیٹ ایمینیٹس فرام پرسنل پاور. اور یہ کیا چیز ہے جی؟ پہلی ہے اس میں ایکسپرٹ پاور. ایکسپرٹ پاور کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوتی ہے. اس نے یہاں پہ ایگزامپل دیا ہے کہ اگر آپ انٹل کارپوریشن کے اندر کوئی چپ مینوفیکچرر ہیں, سسٹم انجینئر ہیں, تو آپ کے پاس مینجمنٹ پاور تو کوئی نہیں ہے, بیکاز یو آر ناٹ اے مینیجر, لیکن آپ کے پاس اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے پاور ہے. اور باقی لوگ آپ کی رسپیکٹ اور ایڈمائریشن اس ایکسپرٹ پاور کی وجہ سے کریں گے. یعنی کہ وہ اسپیشلائزڈ اسکلز جو آپ پوزیس کرتے ہیں وہ بھی ایک بیس ہے آپ کی پرسنل پاور کی. تو اگر آپ کسی ٹیک فرم کے اندر مینیجر ہیں تو آپ زیادہ انفلوئنشیل ہوں گے اگر آپ اس خاص ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی نو ہاؤ بھی رکھتے ہیں. مثال طور پہ اگر آپ انٹرن میں کام کر رہے ہیں and you are a system engineer or a software engineer coupled with a management degree and you are a manager, a marketing manager or financial manager, so you will have more influence on your team because people will admire you more, people will respect you more due to your expertise. فارمل پاور تو آپ ایگزرٹ کریں گے ہی اگر آپ مینیجر ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے اس فیلڈ کی تو آپ کی پاور انکریز ہو جائے گی. 5واں بیس پاور کا ہے وہ ہے آپ کے پاس ریفرنٹ پاور. یہ کیا ہے؟ یہ پرسنل ٹریٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ریفرنٹ پاور از بیسڈ آن آئیڈینٹیفیکیشن ود اے پرسن ہو ہیز ڈیزائربل ریسورسز اور پرسنل ٹریٹس. جس کے پاس کچھ ایسے ریسورس ہوں یا پھر یہ ہے کہ ذاتی جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں, کمیونیکیشن اسکل ہو سکتی ہے, نیٹ ورکنگ اسکل ہو سکتی ہے آپ کی, اور پرسویسو اسکلز ہو سکتی ہیں جس سے آپ دوسروں کو ٹریٹ تھیوریز, جو ہم نے ٹریٹ تھیوریز آف لیڈرشپ پڑھی تھیں پاور کے اندر, وہی چیز ریفرنٹ پاور کہلاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے دوسروں کو انفلوئنس کرنے کا تھرو یور ٹریٹس. تو یہ پرسنل پاور ہے. جو فارمل پاور ہے وہ تو مینیجرز بھی استعمال کر سکتے ہیں, جس میں کورسو ہے اور ریوارڈ ہے اور لیجیٹیمیٹ
اور یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں اور لیڈرز نہیں ہوتے ان کا زیادہ تر انحصار فارمل پاور پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پرسنل پاور کا پنچ بھی رکھتے ہیں، اور یہ پنچ فارمل پاور سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کو فارمل پاور کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. موسٹ آف دا پاور وہ ایگزرٹ کرتے ہیں لیڈرز پرسنل پاور سے، یعنی کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے اور ٹریڈ کوالٹیز سے. ٹریڈ کوالٹیز میں وہ کیرسمیٹک کوالٹی بھی آ جاتی ہے، ٹرانسفارمیشنل کوالٹیز بھی آ جاتی ہیں. تو لیڈرز جو ہیں ان کی جو پرائمری پاور ایمینیٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے پرسنل پاور سے، اور مینیجرز کی جو پرائمری پاور ایمینیٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے فارمل پاور سے. ہاؤ ایور دیز آر 5 بیسز آف پاور. ایک پلر ہے جی فارمل، اور دوسرا پلر ہے پرسنل. اگر آپ کا ایک پلر بہت اسٹرانگ ہے اور دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر آپ یو کی ناٹ اسٹینڈ. ایک جو بلڈنگ ہے، جو روف ہے، جو لیڈر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے وہ چھت کی طرح سے ہوتا ہے، اس کی ٹیم جو ہے وہ پلرز ہوتے ہیں. اگر فارمل تو ہے اور پرسنل نہیں ہے، اور پرسنل ہے اور فارمل نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ ایک اچھے مینیجر اور لیڈر نہیں بن سکتے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو پرسنل پاور کا پنچ بڑا ہوگا بنسبت فارمل پاور. نیچے اس نے یہ دیکھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ماہم کو ایڈ کرتے 404. اوکے. ان کو کال چلی گئی ہے. تو یہ اس نے پانچوں جو بیسز ہیں پاور کے، یا جو پلرز ہیں جس کے اوپر روف سٹینڈ کرتی ہے، اس کو بھی اس نے یہاں پہ نیچے نوٹس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. کوئرسو، ریوارڈ، لیجیٹیمیٹ، پرسنل، ایکسپرٹ اینڈ ریفرنس. تو پرسنل ایک پلر ہے ویسے جو میجر پلر ہے، اور فارمل ایک ہے. فارمل میں 3 ہے اور پرسنل میں 2 مزید ہیں. which bases of power are most effective. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بیکاز اٹس ناٹ اے سائنٹیفک فارمولا کہ ہم بتا سکیں کہ فارمل پاور بہتر ہے یا پرسنل پاور بہتر ہے. اٹ ڈپینڈ فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، پرسن ٹو پرسن. اور اس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، لوگوں نے ریسرچ کی ہے. کچھ کا ماننا ہے کہ لیڈرشپ از بیٹر، کچھ کا ماننا ہے کہ مینیجریل پاور از بیٹر. when I say managerial I mean فارمل پاور زیادہ اور پرسنل پاور کم. اور کچھ اداروں کے اندر جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور کہیں پہ مینیجرس کی ضرورت ہوتی ہے. سو دونوں اسکولز آف تھاٹس اویلیبل ہیں. یہ دیکھیں کہ اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ریسرچ سجیسٹ pretty clearly that the personal sources of power are most effective. انفلوئنس کرنے میں ڈیفینیٹلی آپ کی جو لیڈر ہے وہ زیادہ کام ورک پلے کرے گا مینیجرس کے. مینیجرس کو تو لوگ یاد بھی نہیں رکھتے. پاکستان کے کتنے پریزیڈنٹس آئے اور چلے گئے، قائد اعظم کا نام سب کو یاد ہے کہ وہ گورنر جنرل تھے بیکاز ہی واز اے لیڈر. اور باقی بیچ میں شاید آپ کو یاد ہی نہ ہو، کافی سارے جو پریزیڈنٹس آئے ان کے یوزلی 20 سال پہلے کون پریزیڈنٹ تھا وہ بھی نہیں لوگوں کو یاد ہوتا. تو جو لیڈرز ہوتے ہیں ہسٹری میں ان کا نام یاد رہتا ہے. اب وہ لیڈرز پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ایڈولف ہٹلر کو بھی لوگ ایٹ لیسٹ ہٹلر کا نام سب نے سنا ہوتا ہے، اگرچہ 70 80 100 سال ہو گئے. چرچل کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہوتا ہے. ماؤ تسنگ جو چائنا کا لیڈر ہے، چائنا میں اسے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو انفلوئنشل پاور نو ڈاؤٹ لیڈر کی ہی زیادہ ہوتی ہے. ہاؤ ایور اب آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ کو مینیجر چاہیے یا لیڈر چاہیے، دس از اے سیکنڈ کوشچن. اور اس پہ دونوں اسکول آف تھاٹس اویلیبل ہوتے ہیں کہ ویدر یو نیڈ اے لیڈر اور مینیجر. مثال کے طور پہ اگر آپ کی جو جاب پروفائل ہے اس میں لیڈرشپ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرے. آپ کو لیس اسمارٹ پیپل چاہیے. اگر آپ لیبر کو ہائر کر رہے ہیں، لیبر لیول پہ لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کے اندر اوور اسمارٹ لوگ نہ ہوں، because that may negatively impact your organization. However جہاں تک انفلوئنس کی بات ہے، وہ تو تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ انفلوئنشیل پاور جو صوفی لیڈرز ہیں، جیسے اسلام کے بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی ہو سکتے ہیں. مدر ٹریسا کا آپ نے نام سنا ہوگا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا.
So these were charismatic leaders جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے. دلائی لاما کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ایسے لیڈرز ہیں جو کہ charismatic لیڈرز ہیں اور ان کے پاس پرسنل پاور ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی. لیکن آپ نے اے ایم ڈی کمپنی کی سی ای او کا نام نہیں سنا ہوگا, یا ایون آپ کو اگر پتہ ہوگا تو جو میڈیسن کے لوگ ہیں ان کو اس کا نام نہیں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اچھی مینیجر ہے بٹ اور کمپنی کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے اس کی پالیسیز سے, بٹ پیپل ڈونٹ نو ہر, اس کو یاد نہیں کرتے, لیکن لیڈرز کو لوگ یاد رکھتے ہیں. تو انفلوئنشیل پاور ڈیفینیٹلی آپ کے لیڈرز کے پاس ہوتی ہے. ہاؤ ایور آپ کی آرگنائزیشن کو کیا ضرورت ہے, ویدر لیڈر اور مینیجر, دیٹس اے سیکنڈ کوسچن. اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اوکے, اچھا یہاں پہ اس نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ فارمل یا کوئرسو پاور may actually backfire in some cases. اگر آپ کوئرسو پاور کو زیادہ استعمال کرتا ہے کوئی لیڈر یا مینیجر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاب سیٹسفیکشن لوگوں کی نیچے آ سکتی ہے اور ٹرن اوور ریشو بڑھ سکتا ہے, یا لوگ ڈیفائنڈ بیہیویئر شو کر سکتے ہیں, بددلی سے کام کرتے ہیں یا کمپنی چینج کر لیتے ہیں. کوئرسو پاور شوڈ بی دا لاسٹ ریسورٹ. اور کورسو مینیجریل پاور مینیجر زیادہ استعمال کرے گا. یہ جو فارمل پاور ہے اسے لیڈرز نہیں استعمال کرتے, لیڈرز انفلوئنس کر کے چینج کرتے ہیں. اور جس طرح سے ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں نا, لوگوں کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. وہ پہلے کچھ ہوتے ہیں اور وہ جو صوفیزم کا جس طرح سے نام ہے, یا ڈفرینٹ ریلیجنس میں جو کیرسمیٹک لیڈرز ہیں, لوگ اپنی ول سے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں پورا کا پورا, ریدر دین کوئرسو پاور استعمال کر کے آپ چینج کریں کسی کو. اور کوئرسو پاور میں چینج ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. جو ریوارڈ پاور ہے یا جو کرسمیٹک پاور ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. اوکے, تو یہ تو تھی جی پاور کی ڈیفینیشن اور پاور کے 5 پلرز. اوکے, اب آگے جو اس کا 13.2 ہے اس میں اس نے وہی بات کی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ ڈیپینڈنس از دا کی ٹو پاور. اگر پارٹی بی پارٹی اے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر اٹ از ہائیلی لیس لائکلی کہ آپ اپنا انفلوئنس اس کے اوپر ایگزرٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ پاکستان ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن ساؤتھ افریقہ, نور ڈو ساؤتھ افریقہ ڈیپینڈ آن پاکستان. سیم وی میں سے اباؤٹ صومالیہ ان پاکستان. تو ایک اسٹیٹ ایز این آرگنائزیشن کا دوسری کو انفلوئنس اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پاور نہ ہو. اور پاور کیا ہے, ڈیپینڈنس ہے. اگر آپ جس کے اوپر ایگزرٹ کی جا رہی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ڈیپینڈنس ہے, اور جو پاور ایگزرٹ کر رہا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ انفلوئنس پاور ہے. اب اگر امریکہ جو ہے اس سے ہم فائنینشیل ایڈ لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے تھرو, تو اٹ ہیز دا انفلوئنس to force us to act according to its will. اور وہ ایسا کرتا بھی ہے بیکاز ہم اس پہ ریلائی کر رہے ہیں, بٹ ساؤتھ افریقہ اور صومالیہ میں یہ پاور نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے اور گلف کنٹریز کے کوئی ریلیشنز ہیں آپس میں اور ڈیپینڈنس موجود ہے تو وہ بھی آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو جو انفلوئنسر ہوتا ہے یا جو مینیجر یا لیڈر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پاور ہے, اور جس کے اوپر ایگزرٹ کی جا رہی ہے جو آبجیکٹ ہے اس کے لیے وہ ڈیپینڈنس ہے. اور ڈیپینڈنس از دا کی ٹو پاور. اگر آپ نے کسی کو انفلوئنس کرنا ہے, وہ کیرسمیٹک ڈیپینڈنس بھی تو ہو سکتی ہے نا, کوئرسو اور ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے, پلس زیادہ پاور آپ ایگزرٹ کرتے ہیں انفلوئنس سے, پرسنل پاور سے, جو کہ کیرسمیٹک یا ٹریڈ پاور ہوتی ہے یا ایکسپرٹیز ہوتی ہیں آپ کی, اس سے آپ زیادہ پاور جو ہے وہ کرتے ہیں. اوکے, واٹ کریٹس ڈیپینڈنس. اب ڈیپینڈنس کیسے پیدا کی جائے. اگر آپ نے کسی سبارڈینیٹس کو انفلوئنس کرنا ہے تو آپ کو پاور ایگزرٹ کرنا ہوگی. پاور کے 5 بیسس تو ہم نے دیکھ لیے, لیکن یہ ڈیپینڈنس کریٹ کیسے ہوگی. امپورٹنس سے. امپورٹنس کیا ہوتی ہے جی, اف نو باڈی وانٹس واٹ یو ہیو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ ڈیپینڈنس ایٹ آل. جیسے ابھی ہم نے بات ایگزامپل لی صومالیہ پاکستان اینڈ ساؤتھ افریقہ پاکستان کی, تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ صومالیہ کو نہیں چاہیے, صومالیہ کے پاس جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے, تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے ہماری ریسورسز کی اس سینیریو میں. اف نو باڈی وانٹس واٹ یو ہیو, اگر آپ کی ٹیم جو ہے جو آپ کے نیچے سبارڈینیٹ ہے, آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں انہیں چاہیے ہی نہیں, تو آپ کی امپورٹنس زیرو ہو جاتی ہے.
because organizations, for instance, actively seek to avoid uncertainty. We should expect that individuals or groups that can absorb uncertainty will be perceived as important. तो जो लीडर है उसके पास डेफिनेटली ऐसी रिसोर्सेज होनी चाहिए जो कि उसकी टीम को रिक्वायर्ड हो, तब ही वो जो मैनेजर है या लीडर है वो अपनी पोजीशन में इम्पोर्टेंट होगा। अगर एक लीडर जो है वो पांचों तरह से मैनेजर जो है वो आपको ना तो कोर्सिव पावर, ना ही रिवॉर्ड पावर है उसके पास, ना ही उसके पास लेजिटिमेसी है, और ना ही ट्रेड क्वालिटीज़ हैं, और ना ही एक्सपर्टीज़ है, पांचों पिलर्स नहीं है, तो वो अनइम्पॉर्टेंट होगा। अगर वो टीम का लीडर भी होगा तो नो बॉडी विल कंसिडर इट एज लीडर और इवन मैनेजर, एंड नो बॉडी विल बॉदर टू आस्क हिम अबाउट एनीथिंग। तो इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए यू शुड हैव सम रिसोर्सेज। वो पर्सनल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं या फॉर्मल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं जो कि बाकी लोगों को उसकी ज़रूरत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मैनेज हो, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी कि टीम अनमैनेज्ड हो। जो हाई टेक एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है या इनोवेशन इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे विलिंगली लूज टीम्स बनाई जाती हैं। वहाँ पे विलिंगली जो है इस तरह का माहौल रखा जाता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड माहौल हो, और वहाँ पे वर्क ग्रुप में काम हो रेदर देन एक हायरार्की में काम हो। तब आप ऐसे लीडर्स क्रिएट करते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेटरी लीडर्स होते हैं, या जिस तरह से कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, स्पार्को है या नासा है, वहाँ पे लूजली कपल्ड टीम्स होती हैं जहाँ पे ऑल द लीडर्स तो हो सकते हैं गाइड करने की हद तक, बस इससे ज़्यादा उनका रोल नहीं होता। तो वहाँ पर विलिंगली पांचों पिलर्स जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं, ऑल 5 पिलर्स और कट। या जो रिसर्च और इनोवेटिव इदारे हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपको वो फॉर्मल पावर नज़र नहीं आएगी जो पुलिस डिपार्टमेंट में या एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में द कमिश्नर हैज़ द पावर ओवर डेप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एंड द डिस्ट्रिक्ट मशीनरी। उसके पास जो पावर होती है वो आपको एकेडेमिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, नासा में नज़र नहीं आएगी क्योंकि अगर ये कर दिया जाए तो इनोवेशन कर्व हो जाती है। जहाँ पे आप मैनेजर्स और लीडर्स इनोवेटिव या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करेंगे तो इनोवेशन विल गो डाउन, इट विल गो डीप डाउन एंड इट विल पैरिश इवेंचुअली। देयरफॉर वहाँ पे लूजली कपल्ड जो है वो मैनेजमेंट रखी जाती है, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है हायरार्की वो नहीं रखी जाती। तो इम्पोर्टेंस आपने क्रिएट करनी है अगर आपकी इदारे की डिमांड है। ओके, दूसरी चीज़ जो डिपेंडेंस क्रिएट करती है वो स्कैरसिटी। अगर रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, ऐसी रिसोर्सेज जो कि एबेंडेंट हैं, फॉर एग्जांपल किसी मैनेजर के पास वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पीने के पानी की कमी नहीं है, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये कोई स्केर्स रिसोर्स नहीं होगी। टेलीफोन की फैसिलिटी एक ज़माने में स्केर्स रिसोर्स होती थी, और ऑफिस में जहाँ पे आपको टेलीफोन मिलता था तो ये एक बड़ी चीज़ होती थी। आज से 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब सेल फोन वगैरह नहीं होते थे, घरों में भी 6-6 साल लग जाते थे टेलीफोन का कनेक्शन मिलने में। वी लिसन फ्रॉम आवर एल्डर्स। लेकिन अभी ये कोई ऐसी रिसोर्स नहीं है, एवरीबॉडी होल्ड्स अ सेल फोन। सो जो डिपेंडेंस है आपकी क्रिएट होगी स्केर्स रिसोर्सेज से। फॉर एग्जांपल द ऑटोमोबाइल और कॉस्टली इन पाकिस्तान, एंड फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एक कंपनी अगर ऑटोमोबाइल की फैसिलिटी दे देती है कि जी 4 लोग हैं किसी टीम में और एक शख्स अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी उसे एक और अक्सर जो मार्केटिंग जॉब्स में आपने देखा होगा, जो मेडिसिन की कंपनीज हैं या जो ग्रॉसरी की कंपनीज हैं, दे प्रोवाइड व्हीकल्स एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, कि अगर किसी ने इतनी सेल्स की हैं तो उसको 1800 सीसी गाड़ी मिल जाएगी, इतनी सेल्स हैं तो 1.3 लीटर, बिकॉज इट्स अ स्केर्स रिसोर्स इन पाकिस्तान एंड क्वाइट कॉस्टली। तो डिपेंडेंस आपकी बनेगी यानी कि आप इन्फ्लुएंस करने के काबिल होंगे व्हेन यू होल्ड स्केर्स रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 तो हो गई जी इमिनेटिंग पिलर्स ऑफ पावर, जो कि 2 ग्रुप में थे, फॉर्मल और पर्सनल। और उसके बाद वो क्रिएट कैसे होगी, या तो इम्पोर्टेंस से होगी और या स्केर्स रिसोर्सेज से होगी। तो इन 2 चीज़ों से जो है वो आप डिपेंडेंस क्रिएट
کر سکتے ہیں. اور آخری چیز جو ڈپینڈنس کریٹ کرتی ہے وہ ہے نان سبسٹیٹیوٹیبلٹی، یعنی کہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ ہی نہ ہو. اس طرح سے یونیورسٹی کے اندر کوئی خاص ایریے کا ریسرچر اگر آپ کے پاس ہے اور اس کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ فیکلٹی ممبر. یا اسی طرح سے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی قابلیت جو خصوصی آپ کے پاس ہے، آپ ایک ڈیزائن انجینئر ہیں اور آپ کی طرح کے ڈیزائنز کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اور اگر آپ آرگنائزیشن چھوڑ کے دوسری آرگنائزیشن جوائن کر لیتے ہیں تو یہ نان سبسٹیٹیوٹیبلٹی پاور ہوگی اور یہ کافی حد تک ڈیپینڈنس کریٹ کر سر دے آپ گی. کی آواز نہیں صحیح سے آ رہی. اوکے، لیٹ می چینج دا لوکیشن. ابھی صحیح ہے؟ اگر ابھی بھی صحیح نہیں ہے تو پھر وائی فائی ایشو ہوگا، پھر آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں. باقی بچوں کو بھی نہیں آ رہی ہے آواز؟ سر آ رہی ہے. اوکے، پھر بیٹا آپ کی اپنی طرف جو ہے وہ ایشو ہوگا انٹرنیٹ کا. تو یہ ہو گئے آپ کے پاس ڈیپینڈنس کے 3 کلاس جس سے آپ ڈیپینڈنس کریٹ کر سکتے ہیں اور انفلوئنس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. واٹ کریٹس ڈیپینڈنس؟ امپورٹنس، آپ کے پاس امپورٹنٹ ریسورس ہوں، اسکیئرس ریسورس ہوں، اور آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکل سکلز ہوں کہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہ ہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ڈیپینڈنس کو کریٹ کرتی ہیں. تو یہ تھا ہمارے پاس 13.2. 13.1 میں ہم نے پاور کی ڈیفینیشن کی اور 5 پلرز آف پاور دیکھے. 13.2 میں ہم نے واٹ کریٹس ڈیپینڈنس کے پاور کریٹ کیسے ہوتی ہے اس کے 3 ریسورسز دیکھے. تیسرا اور لاسٹ ٹاپک جو ہمارے آج کی کلاس کا ہے وہ ہے پاور ٹیکٹکس. کس طرح سے آپ پاور کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان اے اسمارٹ مینر. لیجیٹیمیٹ پاور یعنی آرگنائزیشنل اسٹیٹس کے ذریعے جو آپ کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، جو پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو. ریشنل پرسویشن، آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں لاجک کے ذریعے. یو آر اے مینیجر، یو آر اے لیڈر، لیکن اگر لوگ اپنی ول سے خود آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ ایسا آئیڈیا ان کو دیں. اور ریشنل پاور یوزلی پولیٹیکل لیڈرز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور جو اوپن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آرٹس انوالو ہوتا ہے، جس طرح سے مووی پروڈکشن ہے یا ڈرامہ پروڈکشن ہے، وہاں پہ ریشنل پرسویشن زیادہ استعمال ہوتی ہے. کیونکہ اگر ادھر کوئرسو آپ ریوارڈ کریں تو آپ وہ ولنگنیس نہیں پیدا کر سکتے، مورائل بوسٹر نہیں بنا سکتے. تو اوپن آرگنائزیشن موسٹلی ریلیٹڈ ٹو آرٹس اینڈ پرفارمنس، وہاں پہ آپ، اور پالیٹکس کے اندر آپ ریشنل پرسویشن استعمال کرتے ہیں. اور سیم گوز فار مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آف این آرگنائزیشن، جہاں پہ آپ لاجک سے قائل کرتے ہیں. انسپائریشنل اپیلس یہ کہیں پہ بھی چل سکتی ہے کسی بھی طرح کے ادارے میں. ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ نے ساری تھیوریز پڑھی ہیں، ٹریڈ، بیہیورل اور کانسیکوینس اور دوسری تھیوریز، وہ کسی بھی طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے اپنی ٹیم کو مینیجریل پاور کے باہر. ڈیولپنگ ایموشنس، ایموشنل کمٹمنٹ، کیرسمیٹک کوالٹی. پھر ایک اور طرح کی پاور ہے جو کہ مینیجر یا لیڈر یوز کر سکتا ہے، وہ ہے کنسلٹیٹیو پاور. جب آپ دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں، کنسلٹیشن کریں، کوئی ڈیسیژن کرنے سے پہلے مشورہ کریں. اور یہ بھی ایک وے ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ولنگلی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے کسی آرگنائزیشن میں یا کسی کنٹری میں ایون، تو وہ پھر یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا آپ نے نام سنا ہوگا. اسی طرح سے کسی ادارے میں اگر کوئی کرائسس آ جاتا ہے اور انہوں نے کافی سارے امپلائیز کو لے آف کرنا ہے، تو وہ پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتے ہیں اور ان سے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پاور ہے. اسی طرح سے ایکسچینج پاور بھی ہے. ریوارڈنگ دا ٹارگیٹ ود بینیفٹس، یعنی کہ یہ آپ کے پاس ریوارڈ پاور ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایسی سہولیات دیتے ہیں جس سے ان کی ایفیلیشن ٹورڈز آرگنائزیشن قائم ہو جاتی ہے، بیکاز وہ اس سے کافی حد تک ان ایکسچینج ان کو اچھا خاصا جو ہے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، اینڈ دے بیکم فیتھفل ٹو دیئر آرگنائزیشن. اسی طرح سے پرسنل اپیلز ہو سکتی ہے. کسی دوست آپ کی سبارڈینیٹ ہے لیکن آپ کا فرینڈ ہے یا لائل ٹو یو ہے اور آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی مینیج دس اینڈ دیٹ، جو کہ مے بی بیونڈ اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام ہو، بٹ ایز اے فرینڈ اور ایز اے لائلسٹ وہ آپ کا یہ کام پورا کر دے گا. تو یہ بھی ایک پاور ٹیکٹک ہے. اسی طرح سے انگریٹیسیشن ہے، یوزنگ فلیٹری پریز، ٹی سی، جسے سادہ زبان میں ٹی سی کرنا کہتے ہیں.
آپ تعریف کریں اپنے سبارڈینیٹس کی، چاہے ان میں وہ کوالٹیز ہوں یا نہ ہوں. جب آپ پریز کریں گے تو ظاہر ہے وہ فلیٹر ہو جائیں گے، اور وہ اس پریز کے اندر آ کے ڈپینڈز آن پرسن ٹو پرسن کہ کب کون سا آپ کا فارمولا فٹ ہونا ہے. تو ایز اے لیڈر یو سم ٹائمز ہیو ٹو ڈو دس ایز ویل فار یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، فرینڈلی بیہیویئر یا پریز کر کے آپ کسی سے کام لے سکتے ہیں. اور ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ وارننگ دے سکتے ہیں کہ جی کمپنی لے آف کر رہی ہے ابھی بہت زیادہ امپلائیز کو، اگر جو مارکیٹنگ مینیجر اتنا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ نہیں کرے گا اپنے ایریا میں تو اس کو لے آف کر دیا جائے گا. اٹس کائنڈ آف اے پریشر، آل دو آپ نے نہ بھی کرنا تو آپ پریشر ایگزرٹ کر کے تو یہ وارننگز وغیرہ اور تھریٹس کر کے آپ کام لے سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیوینٹ بیہیویئر لازمی رزلٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے یہ بیک فائر کر جائے. کوئرسو پاور موسٹلی بیک فائر. دس از دا لاسٹ آپشن دیٹ یو ڈو. اور یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ تو دے سکتا ہے، لانگ ٹرم کمپنی کے لیے کوئرسو پاور از ویری ڈینجرس، کیونکہ اس سے جتنا 10 روپے کا اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو 100 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. بیکاز اس پرسن میں، اس امپلائی میں ڈیوینٹ ڈیفائنڈ بیہیویئر آ جائے گا اور وہ ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی اگینسٹ جائے گا، جیسا کہ اوپر لکھا بھی ہوا تھا کہ کوئرسو پاور موسٹلی بیک فائرس. کولیشنس کر لیں جی، آپ اپنی ٹیم کے اندر گروپنگ بنا لیں، ان گروپ آؤٹ گروپ، جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اس ایک ان گروپ کولیشن کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ ہائیلی موٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ریسورس زیادہ ہوں گے اور آپ اپنا کام لے سکیں گے. تو یہ ہیں پاور ٹیکٹکس، اور یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے، اس نے ویسے ہی پاور ٹیکٹکس جو ہیں وہ ریفر کر دی ہیں. ریفرنس اس نے دیا ہوا ہے کتاب کے آخر میں، یہ ایک ریسرچ دی ہوئی ہے نمبر 17 جو کہ جہاں سے اس نے یہ ٹیکٹکس آف پاور کو کوٹ کیا. تو یہ تھا بیسکلی ہمارا لاسٹ ٹاپک. اس کے بعد جو ہے وہ پالیٹکس آ جاتی ہے. یہ اس نے کیس اسٹڈی دی ہوئی ہے سیکسول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی، یعنی اگر پاور ایکول نہیں ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. سیم گروپ کے اندر فرسٹ لائن مینیجر، مڈل مینیجر اور ہائر ہائرارکی میں اگر پاور سیم نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کی ریپرکشنز بیڈ ہو سکتے ہیں. تو اس نے یہاں پہ یہ ایک کیس اسٹڈی دی ہوئی ہے، اسے آپ اسٹڈی کر لیجیے گا. اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے پالیٹکس، جو کہ ہم نیکسٹ ویک اسٹڈی کریں گے. آج کی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ پاور ڈسکس کرنا تھا کہ ایک لیڈر یا مینیجر ہے تو وہ کس طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے. لیڈرشپ کے چیپٹر میں یوزلی ہم نے زیادہ اس چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ لیڈرشپ کی ٹائپس کتنی ہیں، کس کس طرح سے وہ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ تھیوریز پڑھی تھیں. اور آج کی کلاس میں ہم بیسکلی وہ انگریڈینٹس پڑھ رہے ہیں جس سے لیڈر جو ہیں وہ پاور گیٹ کرتے ہیں. تو پاور کے جب ہم نے آج کا لیکچر سٹارٹ کیا تو اس میں ہم نے پاور کی ڈیفینیشن کی، 5 پلرز آف پاور دیکھے، اور پھر ہم نے وہ ڈیپینڈنس کے پرنسپل دیکھے کہ کس طرح سے ڈیپینڈنس ہوتی ہے، اور فائنلی 13.3 میں ہم نے پاور ٹیکٹکس جو ہیں اس کو ڈسکس کیا. دس واز ٹوڈیز لیکچر. تو آپ کی اٹینڈنس لسٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اگر ہو جاتی ہے. لاسٹ ویک بھی یہ نہیں ہو رہی تھی ورنہ ہم کر لیتے ہیں. Let me check if it's been downloaded. چلیں اس کو یوں شو کر لیتے ہیں اور میرے پاس یہ اب ریکارڈنگ میں آئی ول ہیو دس. ٹھیک ہے جی، آپ کی اٹینڈنس لسٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. تو